بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا میرا ٹاپک ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے. اس کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ بہت صالح اور نیک بزرگ تھے جن کے پاس ایک بچیاں تھی. تو جب وہ ان کا وفات کا وقت قریب آنے لگا تو انہوں نے اس بچے کو جنگل میں لے جا کر باندھ دیا اور اللہ عز و جل کی امانت میں رکھ دے دیا کہ اے اللہ عز و جل کہ جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو وہ یہاں سے آ کر لے جائے گا. پھر کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ ان بزرگ کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے. تو اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ جوان ہو جاتا ہے اور پھر جو بیٹا ہوتا ہے اس کو اپنی ماں کا بہت زیادہ فرمانبردار بیٹا بن جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بھی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے. وہ اپنی رات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے, ایک حصے میں وہ سوتا ہے اور ایک حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. وہ کتنے حصوں میں اپنی رات کو ڈیوائڈ کرتا تھا؟ کیا کیا کرتا تھا؟ پہلے حصے میں وہ سوتا تھا, دوسرے حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا, اور تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبح لکڑیاں کاٹتا تھا اور ان کو فروخت کرتا تھا, اور اس کے بھی 3 حصے کرتا تھا. ایک حصے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو صدقہ کر دیتا تھا, ایک حصے میں اپنی ماں کو دے دیتا تھا, اور ایک حصہ جو وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا. دوبارہ وہ اپنے مال کا بھی کتنے حصے کرتا تھا؟ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا, ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتا تھا, اور ایک حصہ اپنے ذات پر خرچ کرتا تھا. پھر کچھ دنوں بعد جو اس کی والدہ تھی, اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا تم جنگل میں جاؤ اور جنگل میں جا کر کہو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے رب جو میرے باپ نے آپ کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ آپ مجھے لوٹا دیں, اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں چمکتی ہیں. تو اس کے بعد جب وہ لڑکا جنگل میں جاتا ہے اور اسی طرح اس گائے کو پکارتا ہے تو وہ گائے جو ہے وہ دوڑتی ہوئی اس لڑکے کے پاس آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو وہ لڑکا ہوتا ہے اس گائے کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے, اور پھر اس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم اس کو 3 دینار میں فروخت کر دو, لیکن مجھ سے مشورہ کیے بغیر کسی کو بھی یہ گائے نہیں دینا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا بازار جاتا ہے اور 3 دینار میں فروخت کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں تمہیں 3 دینار سے زیادہ دوں گا لیکن ایک شرط پہ کہ تم اپنی والدہ سے مشورہ کیے بغیر مجھے گائے دے دو. تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ انکار کر دے کہ میں اپنی والدہ سے پوچھے بغیر آپ کو یہ نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد جو لڑکا ہوتا ہے وہ اپنے گھر آتا ہے اور آ کے اپنی ماں کو پورا ماجرا بتاتا ہے. تو اس کی والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا وہ کوئی شخص نہیں بلکہ وہ کوئی فرشتہ ہے, اور تم مجھ سے جا کے پوچھو کہ ہمیں اس گائے کو کب فروخت کرنا چاہیے. تو جو لڑکا ہوتا ہے وہ دوبارہ بازار میں جاتا ہے اور جا کے پوچھتا ہے کہ ہمیں اس گائے کو کب فروخت کرنا چاہیے. تو وہ بولتے ہیں کہ آپ اس کو ابھی فروخت نہیں کرو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے اور تم اس کے چمڑے میں سونا بھر کر جو ہے ان کو فروخت کر دینا. پھر کچھ ہی دنوں بعد جو ہے نا حضرت بنی اسرائیل کے جو لوگ ہوتے ہیں اس میں ایک لڑکا ہوتا ہے عامل. اس کا جو چچے کے 2 بیٹے ہوتے ہیں نا وہ اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیتے ہیں. پھر جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو قتل کس نے کیا. تو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے نا قاتل کو تلاش کرتے ہیں کہ اس کو قتل کس نے کیا, لیکن قاتل نہیں ملتا. پھر وہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ بتائیں ہمیں کہ اس کا قاتل کون ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب وہ بولتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ بازار میں جاؤ اور ایک گائے لو اور گائے کی زبان یا دم اس مردے کے اوپر مارو گے تو وہ زندہ کو خود بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. لیکن جو بنی اسرائیل کے لوگ ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے, اس کا کلر کس طرح ہونا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب انہیں بتاتے ہیں وہ لوگ اس کی تلاش میں لگنے لگ جاتے ہیں. لیکن پھر جب ان لوگ ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو نہیں ملتی. پھر آخر کار ان لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح کی گائے چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں تک کہ وہ اس گائے تک پہنچ جاتے ہیں جو اس لڑکے کے پاس ہوتی ہے, وہی کلر وہی جو ہے عمر وغیرہ اس گائے کی ہوتی ہے جو ان لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو وہ لڑکا ہوتا ہے وہ ان لوگوں کو گائے فروخت کر دیتا ہے, اور پھر جو وہ لوگ ہوتے ہیں وہ گائے کی زبان اور دم جو ہے اس مردے میں مارتے تو وہ زندہ ہوتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ میرے چچا کے دونوں بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے صرف میرے مالدار زیادہ ہونے کی وجہ سے, اور وہ یہ بتا کر دوبارہ مر جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو وہ لڑکا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ مالدار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا, ترجمہ کنز ایمان. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو
بولے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی؟ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ کم عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت گہری پیلی اور لوگوں اور دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائے کے بارے میں ہم شک میں پڑ گئے، اللہ چاہے تو ہم راہ پائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس کی خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اور اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، کہیں تمہیں عقل ہو۔ تو ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، اگر کوئی اپنی چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امانت دے دیتے ہیں، جیسے ان صالح بزرگ نے دیا تھا اپنے بیٹے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت اچھے طریقے سے حفاظت فرماتا ہے اور اس میں جو ہے برکت دیتا ہے، جیسے اس گائے میں برکت دے دی تھی۔ پھر اسی طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ان صالح بزرگ نے اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے اپنے جو آدھا مال تھا وہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو ہمیں بھی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی آدھی دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر جانی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے تھے ان کا طریقہ ہے۔ پھر اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کی فرمانبرداری ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنی والدہ کی یا اپنے پیرنٹس کی فرمانبرداری کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو اس سے ہمیں دنیا میں بھی جو ہے وہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی۔ اور جس طرح اس لڑکے نے اپنی والدہ کی خدمت کی جس کی وجہ سے اس کو وہ اتنے مالدار ہو گیا، دولت والا ہو گیا، تو ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی والدہ کی اپنے پیرنٹس کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دین و دنیا دونوں کی بھلائیوں سے نوازتا ہے۔ پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ آپ تم لوگ جاؤ اور ایک گائے ڈھونڈو، وہ چاہتے تو صرف ایک گائے ڈھونڈ سکتے تھے نا، لیکن ان لوگوں نے آگے سے بحث کی کہ گائے کی کلر کیسا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، تو جب ان لوگوں نے یہ پوچھا تو وہ لوگ جو ہے شک میں پڑ گئے اور ان لوگوں کو مشکل ہوئی گائے کو ڈھونڈنے کے لیے۔ تو ہمیں سے یہ پتہ چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے نا تو ہمیں اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے تو اس کو ہمیں مان لینا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص پیلی چپل پہنتا ہے اس کے پاس کبھی بھی غم نہیں آتا، کیونکہ وہ جو گائے تھی وہ پیلے کلر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو پیلی گائے دیکھتا ہے اس کے لیے خوشی ہے۔ لیکن اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پیلے یلو شوز وغیرہ پہننا کوئی لازم و ضروری نہیں ہے، لیکن اگر پہنتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔